بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ تعالی عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ برادران مکرم، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام و اکرام کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے ہم عید الفطر پڑھتے ہیں۔ وہ عید الفطر کا جو دن ہے وہ کسی کے لیے خوشخبری کا دن ہے، کسی کے لیے بربادی کا دن ہے۔ صاحب جنہوں نے رمضان شریف کی قدر کی، رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور پرہیز کیا، یقیناً ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جنہوں نے اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی، ان کے لیے پریشانی کا عالم ہے۔ اس ماہ مقدس کے جو آخری ایام ہیں، یعنی کہ آخری جو 10 دن ہیں، ان کی اہمیت کا جو اندازہ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اس کی اہمیت ہے کیونکہ اس میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کا یہ 10 دن مسجد میں قیام کرنا، 10 دن اپنے لوگوں سے تعلق ختم کر کے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور ہمارے اسلام میں جو اعتکاف ہے اس کا بہترین انعام و صلہ ہے، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے، اور ہر سال میں 1 مرتبہ، اور جس سال آپ سے کا وصال ہوا اس سال پڑھا گیا 2 مرتبہ۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا یا آپ نے بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن اعتکاف کرے گا، وہ اعتکاف نفلی اعتکاف جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا جو مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ وسیع ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی غرض سے اعتکاف کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک ہے۔ اور اس میں جو اعتکاف ہے، اعتکاف میں مسائل ہیں، قانون ہیں، قاعدے ہیں جو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اعتکاف بیٹھ جائیں، ہم اپنی مرضی کریں، فون بھی استعمال کرتے رہیں، گپ شپ بھی ہوتی رہے، دوست ملنے کے لیے آ رہے ہیں، چائے بن رہی ہے، کہہ کے لگ رہے ہیں، تو اس طرح کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اعتکاف کے مسائل ہیں کہ بغیر کسی ضرورت کے بندہ اپنے گھر بھی نہ جائے، اور ضرورت کیا ہو، بالفعل کوئی بندہ اگر کھانا دینے والا نہیں ہے یا کوئی مجبوری ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، تو وہ بندہ گھر جا سکتا ہے، نہیں تو کوئی کھانا لانے کے لیے یا کھانا منگوانے کے لیے، یا کپڑے خراب ہو گئے کپڑے منگوانے کے لیے، وہ ایک مجبوری ہے، اس کو کوئی اور بندہ نہیں ملتا، وہ اعتکاف والا بندہ اپنے گھر جا سکتا ہے، منہ لپیٹ کے گھر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس عذر نہیں ہے کہ وہ گھر جائے۔ اور مریض کی عیادت کو نہ جائے، مسجد سے باہر نماز جنازہ میں شامل ہو، یعنی کہ مسجد کے باہر جو جنازہ ہے، نہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو وہاں پہ جنازے میں بھی نہیں جا سکتا بندہ۔ 20 تاریخ کی مغرب سے اعتکاف شروع ہو جائے گا، یعنی کہ جو 20واں روزہ ہے، جو چاند کی 20 ہے، وہ اس کی جو مغرب ہے، یعنی کہ مغرب کے بعد چاند کی 21 ہو جائے گی، تو 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے وہ چند لمحات پہلے ہی ہوتے ہیں، وہ بندہ مسجد میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور عید کا چاند دیکھنے تک اس کا اعتکاف ہوگا، اور اس دوران وہ اعتکاف سے باہر نہیں آئے گا۔ روزہ کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، میرا مسئلہ ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو روزہ نہ رکھے،
تو اس کے روزہ کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اور اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے جہاں 5 وقت جو نماز ہے وہ پڑھی جاتی ہو، جمعہ بھی پڑھا جاتا ہو، یہ اس مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھے کہ جہاں پہ پھر پتہ لگے کہ بھئی یہاں پہ تو جمعہ بھی نہیں ہوتا اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو اس مسجد میں بیٹھنے کا جو بڑا جو ذریعہ ہے، جو لالچ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے، سلام و نہیں حتی مطلع الفجر، جو فجر تک جو طلوع آفتاب تک وہ رات ہوتی ہے، اور اس رات کی ہمیں تلاش میں ہو جائے، کیونکہ 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہیں 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں اور 29ویں، اس میں ہمیں لیلۃ القدر مل سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، پس جو شخص اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ اللہ اکبر! کتنی غور طلب بات ہے کہ جو بندے کو یہ رات نصیب نہیں ہوتی، رات نصیب ہو یا نہ ہو، بندے کو یہ جو طاق راتیں ہیں یہ جا کے عبادت کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اگر سونا بھی چاہے تو 2-3 گھنٹے عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ کے سو جائے، پھر رات کے پچھلے پہر اٹھے اور اللہ کو راضی کرے، تو روزانہ اٹھے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو وہ رات نہ ملے۔ جو بندہ اس رات کی جو نعمتوں سے محروم ہو گیا، پورا سال میں کوئی ایسی رات نہیں ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہے گا، وہ اس کو وہ نعمتیں نہیں مل سکتی جو اس رات میں اس بندے کو ملنی تھی۔ محروم اور بھلائیوں سے محروم رہا، اور نہیں محروم رکھا جاتا اس خیر و برکت سے مگر وہ شخص جو بد نصیب ہو، یعنی کہ قدرتی طور پہ زانی ہو، شرابی ہو، والدین کا گستاخ ہو، وہ بندہ اس میں محروم رہتا ہے۔ اگر جاگتا بھی رہے، رات کو جاگے گا بھی صحیح، پھر بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور معافی مانگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات میں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سارے کام کاج چھوڑ کر شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایماندار ہو کر بغرض ثواب رمضان کے روزے رکھے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص شب قدر میں ثواب کی نیت سے عبادت کرے کے لیے کھڑا ہو، اور اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، بندے کی آواز بھی چینج ہو جاتی ہے، عجیب سناٹا ہوتا ہے، عجیب سما ہوتا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں یا مدینہ شریف میں جاتے ہیں تو ایسے مقدس مقامات پہ جاتے ہیں تو ہمیں ایک سکینہ نازل ہوتی ہے۔ سکینت ایک فرشتہ ہے، جب نازل ہوتا ہے تو وہ بندے کو انتہائی سکون ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، ہر غم و پریشانیاں نکل جاتی ہیں۔ اس طرح کی نشانیاں بتائی گئی ہیں لیلۃ القدر کی رات کی، شب قدر کی رات کی۔ تو اس کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں نصیب ہو جائے یہ رات تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی جو دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ فاعف عنا بھی ہے، اگر زیادہ بندے مل کے پڑھ رہے ہیں پھر فاعف عنا پڑھ لیں، اگر اکیلا بندہ پڑھ رہا ہے پھر پڑھے گا اللہم انی اعوذ بک، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا۔ پھر یہاں پہ اللہم انک عفو کریم، کریم کا لفظ بھی ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما یا ہم سب کو معاف فرما۔ تو ہر رمضان شریف میں ایک رات ہے، نہایت برکت والی رات ہے، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ جو شخص اس رات کو عبادت سے محروم رہا وہ بڑی نعمتوں سے محروم رہا۔ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار انعام و اکرام فرماتے ہیں۔ رمضان شریف کے آخری دہاکے میں کسی طاق رات میں یہ رات ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے کہ اکثر یہ رات رمضان کی 21ویں، 23ویں، 26ویں اور 27ویں، 29ویں کی راتوں میں یہ رات ہوتی ہے، ہر سال ہوا کرتی ہے۔ یہ ایسا جو کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کو ڈھونڈیں اور اس رات کی قدر کریں، اور اس رات کو اپنے رب کو راضی کر کے اپنے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے اس ثواب میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔